السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا آفیشیل پہ ایک اور ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی عزت، احترام اور وقار کے حوالے سے اتنا سینسیٹیو ہے کہ اگر ان کے خلاف عمران خان، فواد چودھری، اسد عمر، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز کوئی بندہ بھی کوئی بیان دے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سب کو فوراً نوٹسز جاری کر دیتا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے۔ لیکن ایک ایسا لاڈلا ہمارے پاکستان میں موجود ہے جس کا نام فیصل واوڈا ہے۔ وہ لاڈلا کس کا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ موصوف نے اگلے روز ایک ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں بلکہ متعدد ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ کہا ہے کہ فارم 45 میں لوگوں کو کہوں گا کہ جو لوگ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں وہ اس میں پکوڑے ڈال کے کھائیں۔ اب یہ فارم 45 کی توہین کرنا ایکچولی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ایک سرکاری دستاویز کی توہین ہے، اور اگر آپ فارم 45 کی توہین نہیں فیل کرتے راجہ سکندر سلطان صاحب، تو پھر وہ کس منہ سے باقی لوگوں کو جو صرف بیان دیتے ہیں ان کے خلاف آپ توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری کر دیتے ہیں؟ اگر آپ کو فارم 45 کی عزت عزیز نہیں ہے، جس پہ آپ کے اپنے پریزائڈنگ آفیسرز، پولنگ آفیسرز اور آپ کی اپنی سرکاری مشینری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں پاکستان بھر میں، ان لوگوں کے دستخط ہیں، اگر آپ اپنے ایک فارم کی، اپنے جاری کردہ ایک لیٹر کی اور ایک دستاویز کی عزت نہیں سنبھال سکتے، تو پھر آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں الیکشن کمیشن میں؟ راجہ سکندر سلطان صاحب اور سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب اور آپ کا پورا جتنا عملہ ہے، بے شک آپ کانٹریکٹ پہ ہیں، آپ کا کانٹریکٹ سروس کا کانٹریکٹ ہے، لیکن دوسرا آپ کا ایک کانٹریکٹ پنڈی والوں کے ساتھ بھی ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو اس الیکشن میں ہر صورت جتوانا تھا۔ آپ نے وہ کانٹریکٹ تقریباً مکمل کیا، لیکن اس کانٹریکٹ کا جو آپ کے اوپر ایک فال بیک آ رہا ہے، اس کی بازگشت جو ہے وہ بہت دیر تک سنائی دیتی رہے گی۔ فیصل واوڈا صاحب جنہوں نے کہا ہے کہ فارم 45 میں پکوڑے رکھ کر کھائے جائیں، ان کا تھوڑا سا تعارف میں کرانا چاہتا ہوں کہ فیصل واوڈا ہیں کون۔ فیصل واوڈا کا تعلق کراچی کے ایک متمول خاندان سے ہے، کاروباری خاندان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی شپنگ وپنگ کا کوئی کاروبار ہے۔ فیصل واوڈا صاحب کا تعلق کراچی کے ایک کاروباری خاندان سے تعلق ہے، اور یہ سیاست میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے NA 249 سے الیکشن لڑا۔ شہباز شریف صاحب وہاں کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے، لاہور سے اٹھ کے کراچی جا کے الیکشن لڑنے چلے گئے، تو آبویسلی ان کی تیاری ایسی نہیں ہونی تھی کہ انہوں نے کراچی میں کوئی کام تو نہیں کیا تھا۔ ان کے بھائی جان 3 دفعہ وزیر اعظم رہے تھے، یہ خود بھی وزیر اعظم رہے تھے، لیکن اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہے تھے۔ 2018 میں وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا NA 249 سے۔ فیصل واوڈا صاحب نے 35,344 ووٹ لیے اور شہباز شریف صاحب نے کچھ 20-22 ہزار لیے۔ فیصل واوڈا وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر جیتے اور ممبر قومی اسمبلی بنے۔ فیصل واوڈا صاحب 1973 میں الینوائز ایک ریاست ہے امریکہ کی، وہاں پیدا ہوئے، تو یہ بورن امریکن ہیں، پیدائشی امریکی شہری ہیں۔ لیکن انہوں نے غلطی یہ کی 2018 کے الیکشن میں، جب انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تو انہوں نے اپنی امریکہ کی سٹیزن شپ چھوڑنے کا لیٹر لیٹ جمع کرایا۔ پہلے انہوں نے اپنے فارم جمع کرایا، الیکشن لڑ لیا، اور بعد ازاں جب دیا تو اس پہ اعتراض ہوا اور پھر یہ اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اور عمران خان کو بھی وہاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، پوری اپنی پارٹی کے سامنے بھی، کہ ایک بندے کے آپ نے پیپر ہی پورے چیک نہیں کیے اور آپ نے اسے، وہ آپ کا لاڈلا تھا اور آپ نے اسے ٹکٹ دے دیا اور وہ الیکشن لڑ گیا اور اس نے نااہلی کا ثبوت دیا کہ اس نے ایک سیٹ ضائع کر دی۔ اب عمران خان کا لاڈلا تھا فیصل واوڈا اس وقت، تو عمران خان نے اسے قومی اسمبلی سے، ابھی کیس چل رہا تھا اس دوران، 2018 سے لے کر یہ تقریباً 2 سال 6 ماہ تک MNA رہے، 2 سال 4 ماہ یہ منسٹر رہے، منسٹر فار واٹر ریسورسز، آبی ذخائر کے منسٹر تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے ان کے خلاف، عمران خان نے ان پر ایک اور عنایت کی، ایک اور مہربانی کی اور انہیں سینیٹر بنوا دیا مارچ 2021 میں، جب الیکشن ہوئے سینٹ کے۔ اب یہ سینیٹر بن گئے، لیکن کیس تو دوسری طرف چلا گیا اور سپریم کورٹ میں بالآخر انہیں 1 سال بعد 3 مارچ 2021 سے لے کر 9 فروری 2022 تک یہ سینیٹر رہے، اور پھر انہیں نائل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا سٹیزن شپ جو ہے وہ نہیں چھوڑی تھی ٹائم پہ، اور رانگ ڈوئنگ تھی ان کی، غلط ان کے پارٹ پہ تھی۔ لیکن پتہ نہیں وہ ناراض عمران خان کے کس بات پہ ہوئے، یا وہ پہلے ہی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، پہلے بھی ان کے لیے خدمات دیتے رہے ہوں گے، پہلے خفیہ دیتے ہوں گے، لیکن بعد ازاں انہوں نے عمران خان کے خلاف، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی کا تو ابھی ہوا، عمران خان کی گورنمنٹ جب رجیم چینج ہوا اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے خلاف ہلکی ہلکی ڈولکی بجانی شروع کی، عمران خان کے خلاف بولنا شروع کیا، اور بالآخر انہوں نے 26 اکتوبر 2022 کو عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی اور کھل کے عمران خان کے خلاف تقریر کر ڈالی۔ 29 اکتوبر 3 دن بعد عمران خان نے خود انہیں ٹرمینیٹ کر دیا، پارٹی سے نکال دیا۔ وہ دن اور آج کا دن
فیصل وافڈا صاحب اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلی کی بنیاد پہ 2-4 ٹیلی ویژن چینلز پر جا کے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف تقریریں کریں، لمبی لمبی چھوڑیں اور مستقبل کی پیشین گوئیاں کریں۔ ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا ہو آر یو، آپ کے کریڈینشلز کیا ہیں۔ نہ تو آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت، نہ آپ ایک منتخب ایم این اے ہیں، نہ سینیٹر ہیں، نہ ایم پی ہیں۔ آپ کے کریڈینشلز کیا ہیں؟ کچھ کریڈینشلز نہیں ہیں۔ ان کے ایک کریڈینشلز ہیں، وہ آئی ایس آئی کے اعلانیہ ایجنٹ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کا نام 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ کیا تھا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا ہماری ریاست نے کہ عمران خان کا نام آج کے بعد ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں لیا جائے گا، اس فیصلے کے وقت اسلام آباد میں جو بی ایم ایس ہے آئی ایس آئی والوں کی، ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی مارگلا کی پہاڑیوں میں، وہاں ہمارے مین سٹریم میڈیا کے 8 میڈیا مالکان کو وہاں بلایا گیا تھا، اور باقی کچھ چینلز کے سینئر اینکر پرسن تھے، کیونکہ میڈیا مالکان شارٹ نوٹس پہ سارے پہنچ نہیں سکتے تھے۔ کوئی کراچی رہتا ہے، کوئی لاہور رہتا ہے، کوئی کہیں اور رہتا ہے، کوئی بیرون ملک رہتا ہے، سارے نہیں پہنچ سکے تھے، تو انہوں نے اپنے نمائندے کے طور پر اپنے اپنے ادارے سے سینئر کسی بندے کو بھیجا تھا۔ تو وہاں 8 منٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس 8 منٹ کی میٹنگ میں صرف اتنا کہا گیا تھا کہ آج کے بعد ہم عمران خان کا نام ٹیلی ویژن پر نہ سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ دیٹس اٹ، میٹنگ از اوور، چلیں آئیں کھانا کھائیں۔ اتنی بدمزگی ہوئی وہاں کہ لوگوں نے کھانا کھائے بغیر لوگ نکل آئے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم میڈیا ہاؤسز آن کرتے ہیں، اخبارات رن کرتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز رن کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، اور ہماری ایک عزت ہے، احترام ہے، آپ نے کوئی کام کروانا بھی ہے طریقے سے بات کریں۔ آپ اس طرح ڈنڈے کے زور پہ آپ ہم سے صرف جو ہے سمپلی آرڈر جاری کریں، آپ ہمیں بتائیں کیا وجوہات ہیں، اس کے بعد ہم کہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ پلیز نہ دکھائیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، آپ جس طرح آرڈر دے رہے ہیں۔ تو لوگ کھانا کھائے بغیر آ گئے تھے، حالانکہ بہترین لیوش قسم کا وہاں کھانا لگا ہوا تھا، وہ کھانا جہاں لگا ہوا تھا وہاں سے گزر کے سارے میڈیا مالکان گئے تھے اور بتایا گیا تھا۔ اور 8 منٹ کی میٹنگ کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس تھے، وہاں گیسٹ اپیئرنس ہوئی تھی فیصل وافڈا صاحب کی۔ فیصل وافڈا صاحب وہاں کیوں آئے تھے؟ کیا وہ آئی ایس آئی سے بلانگ کرتے ہیں؟ نہیں، آفیشیلی ان کے کوئی رینک نہیں ہے، وہ بریگیڈیئر جنرل، کرنل، میجر، کیپٹن، کوئی ان کا عہدہ نہیں ہے، لیکن وہاں موجود تھے۔ ان کی گیسٹ اپیئرنس صرف اس لیے کرائی گئی تھی میڈیا مالکان کو بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اور پھر وہ دن اور آج کا دن آپ اگر نوٹ کریں تو کوئی شام ایسی نہیں ہوتی جس پہ فیصل وافڈا صاحب کسی ٹیلی ویژن چینل کے کسی پروگرام میں نہ گئے ہوئے ہوں اور وہاں جا کے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہ کچھ تقریر نہ کریں اور کچھ نہ کچھ اپنا اظہار خیال نہ کریں۔ یہ فیصل وافڈا صاحب ہیں۔ فیصل وافڈا صاحب کا اپنا کوئی ماضی بھی کوئی اتنا صاف نہیں ہے۔ فیصل وافڈا صاحب کو فرسٹ ٹائم 2016 میں مفاد عامہ کے سینکڑوں پلاٹ کراچی میں انہوں نے الاٹ کروائے تھے، اس کی بنیاد پہ نیب والوں نے 2016 میں طلب کیا تھا اور ان کے خلاف کیسز بنے تھے۔ بعد ازاں اس کا کیا ہوا پتہ نہیں، مکمکا ہوا، پتہ نہیں اس وقت جو ہے انہوں نے آمین کر لی، پتہ نہیں اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بن گئے اور اس وقت سے ان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن نیب نے جو انہیں نوٹسز دیے تھے اور نیب نے انہیں طلب کیا تھا، ان کیسز کا کیا ہوا آج تک نہیں پتا۔ کراچی میں ایمنٹی پلاٹس ہوتے ہیں، مفاد عامہ کے پلاٹس ہوتے ہیں جہاں کاروبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مفاد عامہ کے لائبریری بنایا جا سکتی ہے، پارک بنایا جا سکتا ہے، اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ وہاں انہیں نیب نے طلب کیا تھا 2016 میں۔ 2019 میں انہیں سعودیہ پاک لیزنگ کمپنی نے ان کو اور ان کے والد صاحب کو کے خلاف کیس کیا تھا کہ انہوں نے قرض لیا ہے، بھاری قرض لیا ہے اور وہ واپس نہیں کیا۔ یہ ان پہ دوسرا الزام تھا۔ پھر 2020 میں ایف بی آر والوں نے ایک اپنے پارلیمنٹیرینز کی لسٹ جاری کی تھی کہ یہ لوگ اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں، وہاں ان کا نام مسنگ تھا اور بتایا گیا تھا کہ فیصل وافڈا صاحب نے ٹیکس فائل نہیں کیا۔ بعد ازاں فیصل وافڈا نے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ شاید انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز جو تھیں وہ اپلوڈ کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا نام 2021 میں جو پینڈورا پیپرز تھے ان میں بھی ان کا آیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی دولت باہر خفیہ ناموں سے، آف شور کمپنیز کے ناموں سے رکھی ہوئی ہے، ان کی لسٹ میں بھی یہ تھے۔ تو ان کے بارے میں بہت کچھ تھا اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے بارے میں یہ سارے کیسز ویسے چیزیں آئیں تو اس کے بعد انہوں نے پنڈی والی سرکار کے ساتھ یس سر کر لی اور پھر یہ ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ عمران خان، کیونکہ جس طرح جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان معصوم آدمی ہیں، عمران خان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہوتا تو میرے ساتھ ہے، کام کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ ہاں البتہ 26 اکتوبر 2022 کو عمران خان کو پتہ چل گیا، جس دن کھل کھلا کے انہوں نے عمران خان کے خلاف تقریر کر ڈالی، اور اس تقریر میں، اس پریس کانفرنس میں بھی وہ کہتے رہے کہ میرے چیئرمین عمران خان۔ 3 دن بعد عمران خان کو عقل آئی، ہوش آئی اور عمران خان نے انہیں اپنی پارٹی سے نکال دیا، اور اب وہ مسلسل ان کا صرف یہی کام ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف تقریریں کریں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہمارے جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں، انہیں طلب کر کے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ فارم 45 کے پکوڑے والی کہانی جو ہے آپ کس زبان سے، کس منہ سے آپ درج کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے،
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، آپ اس کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں پورا یقین ہے راجہ سکندر سلطان صاحب بالکل نہیں انہیں بلائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فیصل وافڈہ صاحب اپنی زبان نہیں بولتے، وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی زبان بولتے ہیں. جب وہ وہاں سے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جب ڈی جی آئی ایس آئی راضی ہے فیصل وافڈہ کی کارکردگی سے، تو راجہ سکندر سلطان کون ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا تعارف کرانا تھا فیصل وافڈہ کا آپ کی نظر میں، تاکہ آئندہ آپ جب فیصل وافڈہ کو کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ کہاں سے آیا، کیسے ہوتا ہوا، آج کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کن کی زبان بول رہا ہے. اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت، خدا حافظ.